الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مجھے آپ کو اور پوری انسانیت کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ عطا فرمایا۔ زندگی گزارنے کے اسی طریقے کا نام دین اسلام ہے۔ اگر آسان لفظوں میں مذہب اسلام کی کوئی تعریف کرنا چاہے، اس کا تعارف اور پہچان کروانا چاہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ زندگی گزارنے کا سب سے اچھا، سب سے سچا اور سب سے آسان طریقہ، زندگی گزارنے کا سب سے اچھا، سب سے سچا اور سب سے آسان اور مکمل طریقہ، اس کا نام ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے اور پوری انسانیت کے لیے یہی ایک دین اور دھرم اللہ نے اتارا ہے۔ اس روئے زمین پر اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب سچا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا اللہ کے نزدیک دین، طریقہ زندگی، مذہب، دھرم صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کرے تو اللہ کے یہاں وہ مذہب ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ سرو دھرم سمان یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ دین اسلام ہر اعتبار سے کامل اور مکمل دین ہے۔ اس میں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب کسی اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی اعتبار سے کوئی نقص، کوئی عیب اس میں باقی نہیں ہے۔ اور پوری انسانیت آج یہ چاہتی ہے کہ اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرے، راحت و آرام میں زندگی سب انسان بسر کرے، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو،
عزت و آبرو محفوظ ہو، یہ سب چیزیں حفاظت میں رہے، یہ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جان کا، مال کا اور عزت و آبرو کی حفاظت کا وعدہ دین میں رکھا ہے۔ یہ دین اسلام آیا ہی اسی لیے ہے، اصلاح معاشرے کے لیے، سماج سدھارنا کے لیے، اور سماج میں رہنے والے ہر انسان کو ہر اعتبار سے حقوق پورے مل جائے، ہر ایک کی جان، مال، عزت محفوظ رہے، ہر انسان خوشی بھری زندگی گزارے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا اور اس کے لیے ہمارے دین نے حقوق متعین کیے ہیں۔ اسلام کچھ چند رسموں کا نام نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کی طرح سال کے خاص دنوں میں کوئی خاص رسم ادا کر لی جائے، کوئی ودھی کر لی جائے اور وہ مذہب پورا ہو گیا۔ نہیں، مذہب اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا۔ اسلام نے ہر انسان کو اس کی ذمہ داریاں بتائی ہے، اس کے حقوق متعین فرمائے ہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، عقل اور ہوش تک پہنچتا ہے، اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں اور بہت سارے حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، ظاہر ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جو پوری کائنات کو بنانے اور چلانے والا ہے، اس کے بھی اپنی بنائی ہوئی مخلوق پر حقوق ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ایک فہرست ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھیں تو اللہ کی عظیم الشان کتاب قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ پھر وہاں سے آگے آئے تو انسانوں میں اولاد کے ذمے والدین کے حقوق ہیں، والدین کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں، شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں اور بیوی کے ذمے شوہروں کے حقوق ہیں، بھائی کے ذمے اپنے دوسرے بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، بہن کے ذمے اپنے بھائی کے حقوق ہیں، بڑوں کے ذمے چھوٹوں کے حقوق، چھوٹوں کے ذمے بڑوں کے حقوق، ذمہ داروں کے اوپر اپنے ماتحتوں کے حقوق اور ماتحتوں کے اوپر اپنے ذمہ داروں کے حقوق، پڑوسی کے اوپر پڑوسی کے حقوق، ایک انسان کے اوپر دوسرے انسان کے حقوق۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستو، ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے، اتنا مکمل دین ہے کہ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ ہمارے دین نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے، جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ تو جاندار چیزیں ہیں، بے جان راستے کی بھی شریعت نے حقوق بتائے کہ ایک انسان کے ذمہ راستے کی کیا حقوق ہے۔ ان تمام حقوق کو معلوم کرنا، اس کا نام ہے علم دین۔ ان تمام حقوق کو معلوم کرنے کا نام ہے علم دین، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے سیکھنا ضروری قرار دیا ہے۔ اتنا علم جس سے اپنی ذمہ داری کو وہ سمجھ لے اور اس ذمہ داری کو نبھائے۔ جب پوری انسانیت اپنے اوپر آنے والی ذمہ داریوں کو، اپنے اوپر آنے والے حقوق کو ادا کرتی ہے تو پھر سماج میں، دنیا میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ اور جب ان حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، ان حقوق کو طرف کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، وہیں سے سارے جھگڑے اور پریشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس دنیا کا سب سے بڑا فساد، اس دنیا کا سب سے بڑا بگاڑ کفر و شرک ہے، اس لیے کہ شرک کرنے والا پیدا کرنے والے کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں کے ذمے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندے اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ جب یہ حق ادا نہیں ہوتا تو اسی کا نام ہے شرک،
اور شرک کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے جس کو شاید آج ہم ظلم بھی نہیں سکتے۔ یقیناً کسی انسان کو مار دینا اور اس کے حقوق کو ختم کر دینا، برباد کرنا، یہ ظلم ہے، لیکن پیدا کرنے والے کا حق ادا نہ کرنا، اس سے بڑا ظلم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب کبھی ان مقرر کیے ہوئے حقوق میں سے کسی حقوق کی ادائیگی میں کمی کی جائے گی، اس کو پامال کیا جائے گا، تو وہاں سے جھگڑے شروع ہوں گے، وہاں سے فساد، وہاں سے بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور جس انسان نے اپنے ذمہ آنے والے حقوق ادا کیے وہ انسان سکون میں، اس کے ساتھ وابستہ لوگ سکون میں۔ تھوڑی چھوٹی سی مثال سمجھ سکتے ہیں، جو اولاد اپنے والدین کے حقوق ادا کرتی ہے ان کے والدین ان سے خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان کے والدین کو ان سے سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اور جو والدین اپنی اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں وہ اولاد اپنے والدین سے خوش رہتی ہے، ان سے بالکل امن اطمینان میں رہتی ہے، گھر میں کوئی پریشانی نہیں۔ جو شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، جو شریعت نے مقرر کیے ہیں، اپنے دماغ سے مقرر کیے ہوئے نہیں، شریعت نے جو حقوق مقرر کیے ہیں، جو شوہر اپنی بیوی کے وہ حقوق ادا کرتا ہے تو بیوی اس سے خوش، اور جو بیوی اپنے شوہر کے وہ حقوق ادا کرتی ہے جو شریعت نے مقرر کیے ہیں تو وہ شوہر اس سے خوش۔ تو جہاں کہیں یہ حقوق کی ادائیگی پورے طور پر ہوتی ہے وہاں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، امن آتا ہے، اطمینان آتا ہے، خوشیاں آتی ہیں، ترقی ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور جہاں ان حقوق کی ادائیگی یا تو اس لیے نہیں ہو رہی کہ معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ذمے سامنے والے کی کیا حقوق ہے، یا پتہ تو ہے لیکن اس کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی ادائیگی نہ کرنے پر ہونے والے نقصانات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ادا نہیں کرتا، تب بھی پریشانیاں وجود میں آتی ہے، بے چینی، بے سکونی وجود میں آتی ہے۔ دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ ڈاکے ہو، چاہے وہ قتل ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ ہوتا اسی وقت ہے جب شریعت کے احکام کو پامال کیا جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں میں چین، سکون اور خوشیاں آئیں تو ہمارے ذمے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ان حقوق کو معلوم کریں علماء کے پاس جا کر کہ میرے ذمے اللہ کے کیا حقوق ہیں مجھے بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں وہ مجھے بتائیے، کتاب اللہ کے کیا حقوق ہیں وہ مجھے بتائیے، والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، دوسرے انسانوں کے، جانوروں کے، ہر چیز کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، جو قرآن و حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں بیان فرمائے گئے ہیں، اس کو سیکھے بغیر انسان اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب معلوم ہی نہیں ہے تو ادا کیسے کرے گا، اور جب معلوم ہو جائے تو پھر اس کو ادا کرنے کے لیے بھی ایک طاقت چاہیے۔ علم تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے کے جو پاور چاہیے، جو روحانی اور دل کی طاقت چاہیے، وہ عمل کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ کیسے ملے گی؟ انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ طاقت کیسے آئے گی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ حقوق کتنے اہم ہیں، ان کے ادا نہ کرنے پر کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان حقوق کی ایک ترتیب اللہ سے شروع ہو کر آخر میں جانوروں اور بے جان چیزوں تک کے حقوق ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کتنا سنگین انداز میں ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ احادیث میں
قرآن مجید میں واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں، کاش کہ ہم ان قصوں کو عبرت کی نظر سے پڑھیں۔ قرآن نے ہمیں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وہ فرعون ڈوب رہا ہے، وہ قارون زمین پہ ڈھس رہا ہے، وہ قوم لوط تباہ و برباد کی جا رہی ہے، وہ قوم نوح سیلاب میں ڈبائی جا رہی ہے۔ یہ انجام قوموں کے بیان فرمائے، سرسری پڑھنے کے لیے نہیں ہے، وہ غور کرنے کے لیے ہے، سوچنے کے لیے ہے۔ ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ کسی عام انسان کا بیان کیا ہوا واقعہ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق، جن کو مشرکین بھی الصادق کہتے تھے کہ سچے ہیں، جن کے جھوٹ ہونے پر کسی دشمن سے دشمن کو بھی یہ کہنے کی جرات اور ہمت نہیں ہوئی، الصادق لقب تھا۔ اور المصدوق ہے، آپ کی ہر بات سچی ہے، آپ نے اپنی سچی زبان سے، حدیث شریف میں واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک عورت تھی، بڑھیا تھی، اس نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ ایک جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ جب انسان جانور کو پالتا ہے تو اس کے بھی حقوق آتے ہیں، چاہے وہ بھینس پالے، بکرے پالے، مرغیاں پالے، چاہے وہ بیچنے کے لیے پالتا ہو یا اپنے گھر میں کھانے کے لیے پالتا ہو، اس کے حقوق ہیں، اس کو کھلانے کی ذمہ داری پھر آپ کی ہے۔ جب آپ نے اس کو اپنا بنا لیا تو اس عورت نے بھی ایک بلی پالی تھی، لہٰذا اس کے اوپر بھی حقوق تھے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، چھوڑا نہیں۔ اگر بلی چھٹی الگ رہتی، چھوڑی ہوئی ہوتی تو اپنا کھانے کا انتظام خود کر لیتی، اپنا شکار خود تلاش کر لیتی، لیکن اس عورت نے اس کو باندھ دیا۔ جب باندھ دیا تو پھر کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، لیکن وہ بھی نہیں کیا، نہ کھلایا نہ پلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بلی مر گئی۔ وہ بلی کیا ہوئی؟ مر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس بلی کی وجہ سے بنی اسرائیل کی وہ عورت جہنم میں ڈالی گئی۔ فرق کتنا بڑا! ایک جانور کا حق ادا نہیں کیا، انجام کیا ہوا کہ اس کو جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک جانور کا حق ادا نہ کرنے پر یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو جانور سے آگے بڑھ کے کسی انسان کا حق ادا نہ کرے اور انسان سے آگے بڑھ کے اپنے مالک کا حق ادا نہ کرے تو پھر اس انسان کا انجام کیا ہوگا؟ حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے خود اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت کے یہاں حقوق کی ادائیگی کا بڑا اہتمام تھا۔ اگر آپ حضرت کی سوانح پڑھیں اور حضرت کی تعلیمات کو پڑھ کر ہم سب کو توفیق دے، میرے دوستوں، بہت ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ذمے کس کی کیا حق ہے، ہم انسان ہی نہیں ہے۔ انسان بننا ہو تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات انسان پڑھے، کیسی کیسی سوچ ان کی، دوسروں کو راحت پہنچانے کا کیسا اہتمام۔ حضرت نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ گھر میں مرغیاں پالی ہوئی تھی اور گھر کی مستورات اس کا سارا انتظام دیکھتی تھی، اس کو کھلانا پلانا، دانے دینا وغیرہ سب۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر کی مستورات کو کسی جگہ جانا تھا، تو جاتے جاتے حضرت سے کہہ دیا کہ میں خدا جگہ جا رہی ہوں، وقت پر مرغیوں کو کھول دینا جو ڈربے میں بند ہے اور ان کو دانا دے دینا۔ حضرت نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اب وہ تو چلی گئی اور حضرت تو بڑے مصروف آدمی تھے، خانقاہ تھی، لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، علمی مشاغل تھے، تو حضرت کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ مرغیوں کو کھولنا ہے، کیونکہ روزانہ کا معمول نہیں تھا اور حضرت کے یہاں تو پورا ٹائم ٹیبل تھا، ایک منٹ بھی آگے پیچھے کوئی کام نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا وقت تھا کتاب لکھنے کا، ترجمہ تفسیر قرآن لکھ رہے تھے، بیان القرآن۔
تو وہ وقت ہوا تو میں کتاب لکھنے کے لیے پہنچ گیا اپنی جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ کا ایسی مدد ہوا کرتی تھی کہ میں جا کر بیٹھتا اور اوپر سے باتیں آنا شروع ہوتی اور میں لکھتا ہی چلا جاتا۔ لیکن اس دن عجیب معاملہ کہ میں جا کے بیٹھا سوچ رہا ہوں، لیکن کوئی بات دل میں آئی نہیں رہی، قلم چل ہی نہیں رہا۔ اللہ والے تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے۔ فوراً سوچا کہ آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے، گناہ کی وجہ سے اللہ کی مدد ختم ہو جائے۔ سوچا کہ کیا ہوا، اللہ کی کون سی نافرمانی ہوئی۔ غور کیا تو اللہ نے دل میں ڈالا، یاد آیا مرغیوں کو کھولنے کا وقت ہو گیا اور ابھی تک میں نے کھولا نہیں، میں نے بھول ہی گیا۔ فوراً اٹھے اور جلدی سے گئے، مرغیاں کھولی اور ان کو دانہ دیا اور پھر آ کر اپنی جگہ بیٹھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو میں آ کر بیٹھا ویسے ہی فوراً دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم آنا شروع ہوئے اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک مخلوق کا حق ضائع ہو رہا تھا، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی مدد رک گئی۔ اندازہ لگائیے، مرغی بھوکی تھی۔ ہمارا کاملین کے یہاں اس کا اتنا اہتمام تھا، کسی انسان کو، جانور کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور۔ حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ آنند شہر تشریف لے گئے، مسجد میں وضو خانے پر گئے، وضو کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھے، وہاں سے کھڑے ہو گئے دوسری جگہ بیٹھے، وہاں سے کھڑے ہو گئے تیسری جگہ بیٹھے، تیسری جگہ سے کھڑے ہو گئے چوتھی جگہ بیٹھے اور پھر وہاں جا کے حضرت نے وضو کی۔ مریدین دیکھ رہے تھے کہ کیا بات ہے، حضرت ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی جگہ جا رہے ہیں۔ بعد میں حضرت سے دریافت کیا، پوچھنا چاہیے، اپنے بڑوں کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھے۔ صحابہ پوچھتے تھے حضور آج آپ نے ایک خلاف معمول کام کیا، کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، اس جنازے میں آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس سے پہلے تو ایسا نہیں دیکھا، ایسا کیوں؟ ممبر پر چڑھے اور آمین کہہ رہے تھے، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آج آپ نے ایسی نماز پڑھائی، ایسا کیوں؟ پوچھنا چاہیے، معلوم ہوتا ہے۔ مریدین نے پوچھا کہ حضرت آپ ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری جگہ کیوں گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب میں پہلی جگہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو میری نظر پڑی نیچے چونٹیوں کی ایک لائن چل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس جگہ وضو کرتا ہوں تو پانی گرے گا، ظاہر ہے کہ چونٹی بہت حقیر مخلوق ہے، پانی کے ساتھ بہہ جائے گی، تو اللہ کی یہ مخلوق میری وجہ سے پانی میں بہہ جائے گی، ان کی لائن ٹوٹ جائے گی۔ تو میں دوسری جگہ گیا، تو وہاں جا کر میں نے دیکھا تو وہاں بھی چونٹیاں تھیں، تیسری جگہ بھی تھی، چوتھی جگہ جب میں گیا تو وہاں چونٹیاں نہیں تھی، میں نے وہاں وضو کیا۔ کتنا خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھی تکلیف نہ ہو، یہ ہے حقوق کی ادائیگی کا خیال۔ اور اسی لیے آج ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے میرے بھائیوں کہ پہلے تو ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے ذمے کس کی کیا حقوق ہے، اور معلوم ہے تو ہم ادائیگی کو معمولی سمجھتے ہیں۔ کسی انسان کو تکلیف دے دینا، جس کا بھی حق ادا نہیں ہوگا اس کو تکلیف ہوگی، اور اس کے تکلیف دینے کو ہم کچھ سمجھتے نہیں۔ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ صحابہ کی مجلس میں آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا کہ آپ لوگ اپنے درمیان مفلس کسے سمجھتے ہیں؟ غریب آدمی، مفلس، نادار، کنگال آدمی کس کو سمجھتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، جس کے پاس درہم ہو نہ دینار ہو، یعنی نہ سونا ہو نہ چاندی ہو نہ روپیے ہو نہ پیسے ہو، ایسا آدمی ہمارے یہاں تو مفلس، کنگال، غریب کہا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ آدمی نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، روپیے نہ ہو، سونا چاندی، درہم دراہم، گاڑی بنگلے نہ ہو۔ میری امت کا مفلس یہ انسان نہیں ہے۔ سوچ بدلی جا رہی ہے، ہم بھی کس کو مفلس سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ ہو، سواری کے لیے اچھی گاڑی نہ ہو، رہنے کے لیے اچھا گھر نہ ہو، جس کے پاس بہت زیادہ جائیداد پراپرٹی نہ ہو، بینک بیلنس زیادہ نہ ہو، کہ بیچارہ بہت غریب آدمی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ بدل گئے کہ نہیں، اس کو مفلس مت سمجھو، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں۔ سوال ہوتا ہے کہ
پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا تو مفلس کیسے؟ تو آگے کی بات سنیے، فرمایا آئے گا تو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر، لیکن حال کیا ہوگا؟ وَلَكِنْ ضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن اس کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال کھا گیا تھا، کسی کی زمین کھا گیا تھا، لوگوں کے حقوق اس کے ذمے بہت باقی ہے جو ادا نہیں کیے دنیا میں، وہ سارے حقوق لینے والے آئیں گے کہ دنیا میں اس نے ہمارا مال کھا لیا تھا، ادا نہیں کیا تھا، جس کا دیا اس کا دینے کا نام نہیں، اور پھر وٹ سے کہتا ہے کہ کس کے دیے کہ تمہارے دینے کے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کوئی لکھا ہوا ہے تو لاؤ۔ آج میرے دوستو عجیب حال ہوا ہمارے سماج کا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، لاکھوں روپے کھانے کے بعد اس قدر بیٹھے ہیں اس طرح اطمینان سے جیسے کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے میرے پاس، نہیں دینے کا۔ وہ حقوق لینے والے آئیں گے، اس دن روپیے پیسے تو ہے نہیں، تو نیکیاں دی جائے گی، یہ اس کا اتنا حق باقی ڈالو اور اس کی نیکیاں لے جاؤ، کتنا لے جاؤ گے؟ اس دن کوئی نیکی لینے میں کمی کرے گا؟ سب کو ضرورت ہے، ایک نے لیا، دوسرے نے لیا، تیسرے نے لیا، یہاں تک کہ سب کا دیتے دیتے یہ دنیا کی ہوئی ساری نیکیاں، بہت تسبیح پڑھتا تھا، بہت وظیفے حج عمرے بہت کیے تھے، وہ سب جا رہا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے حسرت سے دیکھ رہا ہے، یہ تو سب چلا جس کے اوپر امید لگا کے بیٹھا تھا، یہاں تک کہ یہ جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا سب ختم، اور اب یہ حق لینے والے باقی۔ اب کیا کرے؟ فرشتے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکیاں نہیں تو ان کے گناہ اس پر ڈالو، آیا تھا نیکیاں لے کر، وہ ساری ختم، اور حق لینے والوں کے گناہ اس پر ڈالے جائے۔ اب گناہوں کے انبار لگے، بالآخر حکم دیا جائے گا کہ اب اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس یہ انسان ہے۔ میرے دوستو ہمیں ایسا مفلس نہیں بننا ہے، ہمیں ایسا مفلس نہیں بننا ہے۔ اللہ کے واسطے سوچیں کہ کیا میں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ قرآن مجید کے حقوق میں نے ادا کیے؟ کتنے دن کتنے مہینے گزرے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو نہیں کھولا؟ کتنے سال ہو گئے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ اللہ کے کتنے حق میں نے ادا کیے، ماں باپ کے کتنے حقوق ادا کیے، بیوی کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، میں دکاندار ہوں تو گاہکوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، اور گاہک ہوں تو دکانداروں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، لین دین میں میرا معاملہ کیا ہے؟ سوچی ذرا تنہائی میں بیٹھ کر، ورنہ دوستو قیامت کا دن یہ حال ہوگا جو بھی بتایا، حقوق لینے والے آئیں گے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم نیت کریں، سب سے پہلی نیت اور پکا ارادہ ہو کہ ہماری ذات سے کسی بھی انسان کو، اللہ کی کسی مخلوق کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچائی، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے کسی عمل سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمان کون؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان کی تکلیف سے اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے سب مسلمان سلامت رہے، یہ ہے مسلمان۔ اور مومن کون ہے؟ المؤمن من امینہ الناس علی دمائهم واموالهم، مومن تو وہ ہے کہ دوسرے تمام ایمان والے اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں اس سے بالکل بے خوف ہو کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے، یہ مومن ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم، تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو۔ یہ تیسرا مسئلہ بڑا ڈینجر ہے، جان مال پر تو لوگ زیادہ ہاتھ نہیں ڈالتے، لیکن عزت و آبرو پر سب ہاتھ ڈالتے ہیں، کسی کی غیبت کر کے، کسی پر بہتان لگا کے۔ فرمایا تمہاری جانیں، تمہاری مال، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو تمہارے اوپر ایسے ہی احترام کے قابل ہے جیسے مکہ شہر بڑا احترام والا ہے، حج کے مہینے بڑے احترام والے ہیں۔ کحرمت شہرکم ھذا،
फी बलदिकुम हादा। और हज का दिन ये बड़ा एहतराम वाला, तीन एहतराम जमा हो गए। इतना एहतराम है इन तीनों चीज़ों का। इसलिए इस बात की कोशिश करें हमारी ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ न हो, हम किसी की इज्जत के ऊपर कीचड़ न उछालें, किसी की ग़ीबत न करें, किसी पर मोहतान न लगाए, किसी को ऐसे जुमले न कहें जिससे उसका दिल छलनी हो जाए। देखें कि मेरी ज़बान से अल्फाज निकलते हैं या तीर निकलते हैं जो लोगों के दिलों को ज़ख्मी करते हैं। क्या मैं अपनी बीवी को ऐसी बातें कहता हूँ जिससे वो रात रात भर रोती है? क्या मैं अपनी बहनों के साथ ऐसा सलूक करता हूँ जिससे उसका दिल दुखता है? क्या मैं अपने दूसरे लोगों के साथ मेरा सलूक कैसा है? हर चीज़ में गौर करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हम सच्चे मुसलमान बनेंगे। दोस्तों, कहते कहते और सुनते सुनते बहुत ज़माना गुजर गया। ये बातें सिर्फ कहने और सुनने के लिए नहीं है, ये बातें अमल के लिए है कि आज मेरी ज़िंदगी में ये फ़िक्र आए कि मैं सोचूं कि मेरे ज़िम्मे किसके क्या हुकूक हैं और मैंने किसके आज तक हुकूक पामाल किए, उससे माफ़ी मांगकर दुनिया में अपना मामला साफ करूं। कल क़यामत के दिन कोई मेरे सर पे आकर मेरे पास मुतालबा करने वाला, दुनिया में हम कहते हैं किसी का 1 रुपया मेरे ऊपर हो मुझे टेंशन होता है, आखिरत में कोई आदमी आएगा और हमारी नेकियां मांगेगा तो उस दिन हमारा क्या बनेगा? इसलिए ज़रूरत है इन हुकूक की अदायगी की। इन हुकूक की अदायगी का नाम ही दीन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक